الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج بات کریں گے کہ لوگوں کے درمیان ایسی 19 غلط فہمیاں کہ جن کی اصل میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور لوگوں میں مشہور ہیں، اور لوگ علماء کے پاس جا کر پوچھتے نہیں ہیں، ایسے مسئلے دریافت نہیں کرتے اور اپنی طرف سے ان کو صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ تو 19 میں سے پہلی غلطی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف غلط فہمی ہے۔ آج خود بخود صحیح مسئلہ جو ہے کہ خود بخود جتنی بھی الٹی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خود جان بوجھ کر کی ہے الٹی، مطلب ہاتھ گلے کے اندر ڈال کر، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود جتنی بھی الٹی آ جائے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ باہر آ رہا ہے، اندر کچھ نہیں جا رہا۔ نمبر 2، غلطی نمبر 2 کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ احتلام خواب کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کا غسل کر لے تو غسل ہو جائے گا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلط فہمی نمبر 3، تیسری غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم، تھوک ہو یا بلغم ہو، وہ اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو بار بار تھوکتے رہتے ہیں، بلغم کو بھی نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں درست مسئلہ وہ سماعت فرما لیں کہ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ منہ کے اندر ہے، یعنی وہ جو آپ کی بلغم ہے یا آپ کی تھوک ہے، وہ جب تک منہ کے اندر ہے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب وہ باہر آ کر پھر آپ اندر لے کر جاتے ہیں تو وہ روزے کو نقصان دے گی۔ اگر وہ منہ کے اندر ہے، چاہے آپ اس کو اندر لے جائیں یا نہ لے کے جائیں، اس میں روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آگے چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ یعنی زیر ناف بال منڈوانے سے روزے کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں درست مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ لگوا سکتے ہیں اور زیر ناف بال جو ہیں وہ بھی کٹوا سکتے ہیں۔ آگے رمضان میں غلط فہمی نمبر 5، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلی اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری اگر چھوٹ جائے تو روزے کے لیے نیت ضروری ہے، سحری ضروری نہیں ہے۔ رات میں نیت کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کے لیے وہ کفایت کر جائے گا۔ صبح اٹھے یا ایسی صورت بنی رات نصف النہار، آدھی رات میں آنکھ کھلی، اس نے بولا، ارادہ کیا کہ ہاں جی میں نے روزہ رکھنا ہے، یا پھر اس کے بعد سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی، کھا بھی نہیں سکا کچھ، تو جب اٹھا تو اس کے بعد اس نے نیت کی کہ میں جب سے، اس کے لیے 3 شرطیں جو فقہ نے بیان کی ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے لیے جب اٹھے گا تب یہ سمجھے گا کہ میں جب سے سحری ختم ہوئی میں تبھی سے روزے دار ہوں، یہ نیت کرے گا اگر اس نے پہلے نیت نہیں کی۔ اور سیکنڈ یہ نیت کرے کہ جب سے یعنی یہ نصف النہار کے بعد نیت کی، نصف النہار یعنی آدھا دن گزرنے کے بعد اگر نیت کی ہے اس نے تو اس کا روزہ کفایت نہیں کرے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ہے کہ نصف النہار آدھا دن گزرنے سے پہلے اس نے نیت کرنی ہے۔ یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد، یعنی تیسری جو بات انہوں نے بیان کی وہ یہ بیان کی ہے کہ روزہ بند ہوا نا جب، تو اس کے بعد سے لے کر خلاف روزہ، یعنی روزے کو توڑنے والا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا آپ نے جب سے سحری بند ہوئی ہے۔ اگر نہیں کیا تو دین آپ کا روزہ وہ بنا سحری کے بھی، قبول فرمانے والی ذات تو اللہ تعالی، لیکن فقہ جو کہتی ہے وہ روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ آگے چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ اگر آپ کو رات کی حالت میں احتلام یا جماع کی صورت میں یا اور کسی بھی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے آپ پر، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رات میں ہی جب اٹھیں تب تو غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر نہیں تو کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ رات وہ افطاری کے وقت غرارہ کر رہے ہوتے ہیں اور ناک میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ محض غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ پر غسل فرض ہوا ہے تو آپ غسل کریں۔ ہاں اگر سحری کا ٹائم بھی بالکل تھوڑا ہے، غسل کر سکتے ہیں یا سحری کر سکتے ہیں تو پہلے سحری کریں، سحری کے بعد غسل کر لیں۔ اور غرارہ کرنا جو ہے یہ غسل میں فرض نہیں ہے، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، کلی فرض ہے، غرارہ یہ سنت ہے۔
اور ناک میں پانی ڈالنا ناک میں، اور احتیاط اس میں یہ کریں گے روزے کی حالت میں کہ غرارہ نہیں کرنا، غرارے کی جگہ پہ کلی کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے، اور ناک میں پانی جو ہے وہ ناک میں پانی کھینچیں گے نہیں، ناک میں پانی ڈالیں گے اور ناک کے بال جو ہیں وہ صاف کریں گے، تو اس سے، اور پورے جسم پر پانی بہائیں گے اور بنا غسل کے نہیں رہیں گے، کیونکہ افطار کے چکر میں بنا غسل کے آپ پورا دن نکال لیں تو ایسی بات بھی غلط ہے۔ یہ 6 غلط فہمیاں ہو گئی جی۔ آگے غلط فہمی نمبر 7، کچھ لوگ سمجھتے ہیں حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ، حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط یہ رکھنی ہے کہ جب آپ مسواک کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ مسواک کے ذرات اندر نہیں جانے چاہیے، وہ روزے کو نقصان دیتے ہیں، مسواک کرنے میں حرج نہیں ہے۔ آگے 8ویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے گی سحری کھاتے رہیں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے کہ جب تک سحری ہوتی رہے گی آپ کھاتے رہیں گے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اذان اور نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو وہ نماز کے ٹائم میں آپ نہیں کھا سکتے، جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو بس ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا، ورنہ وہ آپ کا روزہ ہے ہی نہیں، وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ 9ویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ درست مسئلہ، چوٹ لگنے سے یا خون نکلنے سے جب تک باہر نکل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بامر مجبوری ہے، ایسی مجبوری کہ جس سے جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ڈرپ اور خون میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے، ایسی صورت میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے، لیکن اگر جان پر نہیں بنی تو پھر انجیکشن سے گریز کریں گے، باقی روزے کو نقصان نہیں ہوتا۔ آگے غلط فہمی نمبر 2، کیونکہ ٹیکے والی بات یا انجیکشن والی بات، یا کیونکہ اس صورت میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ خوراک کی صورت میں لگوا رہے ہیں تو ہے نقصان، لیکن اگر وہ خوراک کی صورت میں یعنی معدے سے ہو کر اور دماغ سے ہو کر نہیں آ رہا تو پھر اس صورت میں روزے کو وہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ سوچ کر ان علماء کی پیروی کی جائے کہ جن کا موقف ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کچھ علماء ہیں جن کا موقف ہے کہ سرنج یعنی ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوپر والی غلطی تھی خون ٹیسٹ کروانے کی بات ہو رہی تھی، نیچے والی بات جو ہے وہ انجیکشن لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو انجیکشن لگانے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جن کا یہ موقف ہے ان کا موقف ٹھیک ہے، اور بعض جو ہے اور کبھی قول جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کئی صورتیں تو ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن میں آپ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مائع خوشبو یا لکوڈ حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگربتی ہو گئی یا دھوئیں والی دھونی کے ذریعے جو خوشبو اندر جاتی ہے دھوئیں کے ذریعے، تو دھوئیں کا ذائقہ اندر حلق تک جاتا ہے، تو ذائقہ اگر حلق تک جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر حلق تک ذائقہ نہیں جاتا تو خوشبو ہو لکوڈ کی صورت میں ہو یا بغیر لکوڈ کی صورت میں ہو، اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ احتیاط یہ رکھنی ہے کہ وہ دھواں اندر نہیں جائے، اگر دھوئیں والی خوشبو ہے، چاہے وہ خوشبو دھوئیں والی ہے یا دھواں بغیر خوشبو کے ہے، دھواں اندر جائے گا تو روزے کو نقصان ہوگا، دھواں نہیں ہے تو روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ آپ نے سفر جو شروع کیا ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد شروع کیا ہے تو آپ کو وہ روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اگر صبح صادق سے پہلے یعنی رات کو سفر شروع کر لیا یا صبح صادق کے بعد یعنی فجر کے بعد آپ نے 8-9 بجے اگر سفر شروع کیا تو آپ کی سحری ہو گئی، وہیں پر آپ وہاں پہ سحری کر کے وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کی سحری، کیونکہ اب تو جدید جو مہینوں والا سفر تھا وہ دنوں میں ہو رہا ہے، جو دنوں والا وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے، تو میرے نزدیک جو ہے اور ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر صبح صادق گھر میں ہوئی ہے تو وہ روزہ رکھ کر نکلے گا، لیکن اگر صبح صادق سے پہلے یعنی رات کو نکل گئے یا 12 بجے یا اس طرح نکلا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ آگے غلط فہمی نمبر 13، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرد یا کسی درست عارضے یا بغیر کسی عذر سے روزہ چھوڑے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، یعنی کچھ پیسے دینا جو مخصوص شرعی حکم میں ہے وہ دینا اس کا متبادل ہے۔ درست مسئلہ، ہر روزہ دار روزہ چھوڑنے سے اس کا فدیہ ادا کرنے سے روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اب ایک مریض ایسا ہے کہ جو مرض اس کو لگتی ہے لیکن اس کے بعد صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بعد وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا کرے گا، لیکن
اگر ایک بندہ ایسا ہے مریض ہو چکا ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ صحت یاب ہونے کے چانسز ہی نہیں ہے, تو وہ فدیہ دے گا. لیکن اگر صحت یاب ہو سکتا ہے اور بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے, لیکن اگر وہ بندہ مریض ہے, مرض کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو روزہ چھوڑنا اس کا درست ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گا, فدیہ ادا نہیں کرے گا. 14ویں غلط فہمی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. درست مسئلہ, ٹوتھ پیسٹ مطلقاً یوز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے بارے میں بھی مسئلہ وہی ہے, لیکن اس کے بارے میں حکم تھوڑا سا مختلف ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جب آپ لگاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ذائقہ اندر جاتا ہے, ذائقہ اندر جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا. اگر ذائقہ اندر نہیں جاتا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. ویسے بھی ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اس کو ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرنا جو ہے وہ مکروہ عمل ہے, ناپسندیدہ کام ہے, اس کو یوز نہ کیا جائے, لیکن اس سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے 15ویں غلط فہمی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو, واجب ہو, نفل ہو, خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا رمضان کا قضا روزہ ہو, اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے. درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا, اور جو فرضی روزہ یعنی رمضان کے فرضی روزہ, ان میں بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر روزہ چھوڑنے سے روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. کچھ صورتیں ہیں جن میں کفارہ لازم ہوتا ہے. باقی اگر نفلی روزہ یا اس کے علاوہ روزے رکھتے ہیں آپ کوئی بھی, تو اس صورت میں آپ پر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. اور باقی جو ہے اس کے بارے میں مدلل طریقے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی. باقی کومنٹ اگر آپ کو اس بارے میں ضرورت ہے تو کومنٹ کریں, انشاءاللہ میں ویڈیو لازمی بناؤں گا. 16ویں غلط فہمی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ عمل ہے. اس کے بارے میں درست مسئلہ, کلی کرنے سے یا نہانے سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, البتہ یہ ہے کہ پانی اندر نہ جائے, یہ اس میں دھیان رکھیے گا. اور اگر کسی کو روزہ دار فیل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ پتہ لگے ہاں بھی یہ روزہ دار ہے, اس کو روزہ فیل ہو رہا ہے, دکھاوے کے لیے کرے, تو یہ درست نہیں ہے اور یہ گناہ کا باعث بھی بن سکتا ہے کہ روزہ ایک تو حالت روزہ میں ہے, دوسرا لوگوں کو جتانے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. 17ویں غلط فہمی, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں. یعنی اگر رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 60 روزے پھر بھی کفارے کے لیے رکھنے پڑیں گے. درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ اگر چھوڑ دیتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کی وجہ سے, تو قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا, کیونکہ چھوڑا ہے, توڑا نہیں ہے آپ نے, چھوڑا ہے روزہ, تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا, قضا لازم ہوتی. لیکن رمضان کا روزہ بلا کسی عذر کے چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے, روزہ چھوڑنے سے گریز کیا جائے. 18ویں غلط فہمی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. درست مسئلہ, مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے کہ کلی کرنے سے پانی اگر حلق سے نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ ہو, دار ہونا یاد ہے, تو پھر پانی حلق سے نیچے اتر گیا, خواہ قصدن ہو یا بنا قصدن کے, وہ روزے کو نقصان دے گا. لیکن اگر یاد ہی نہیں ہے روزے دار ہونا, تو پھر اگر پانی نکل گیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. سادہ لفظوں میں اگر بتاؤں کہ اگر اس بندے کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے تو وہ کھاتا پیتا ہے, روزہ ٹوٹ گیا obviously. لیکن اگر اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے, بنا روزے کے تو کھانا بھی کوئی حرج نہیں, اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے. 19ویں غلط فہمی, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں. اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. درست مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں کہ اگر اس عورت کے بچے کو, اس کے حمل کو یا بچے کو یا اس کی اپنی طبیعت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے روزہ رکھنے سے, تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گی, ہر حالت میں روزہ چھوڑ نہیں سکتی. تو یہ ہماری 19 غلط فہمیاں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں. جزاک اللہ خیرہ.